معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون، آیت نمبر 77 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین کے اطراف میں، اور انجام کار اسی کی جناب میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے گردش لیل و نہار۔ کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے خاک اور ہڈیاں، تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ بلا شبہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آج سے پہلے، لیکن آج تک پورا نہ ہوا۔ نہیں ہیں یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں کے۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوچھئے کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ فرمائیے پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پوچھئے کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور کون ہے مالک عرش عظیم کا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ فرمائیے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے،
اور وہ پناہ دیتا ہے جسے چاہے، اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ فرمائیے پھر کیوں تم دھوکے میں مبتلا ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ پھر کیوں تم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا انہیں حق، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی، اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا جو ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ آپ یہ دعا مانگیے، اے میرے پروردگار، اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو میرے رب از راہ عنایت مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور ہم اس بات پر کہ دکھا دے تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ قادر ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اور کہیے میرے رب، میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔
یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت تو وہ بصد حسرت کہے گا میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، شاید میں ایسے کام کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک لغو بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ بری طرح جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں دانت نکالے ہوں گے۔ اب منہ کیوں بسوڑتے ہو؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ معذرت کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب، غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم گم کردہ راہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے مالک ایک بار ہمیں نکال دے اس سے، پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ جواب ملے گا کہ پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اور مت بولو میرے ساتھ، تمہیں یاد ہے ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا جو عرض کیا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس مشغلے نے غافل کر دیا تمہیں میری یاد سے، اور تم ان پر کہے لگایا کرتے تھے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ میں نے بدلہ دے دیا انہیں آج ان کے صبر کا
ذرا دیکھو وہی ہیں مراد کو پانے والے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا بتاؤ کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، کہیں گے ہم ٹھہرے تھے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، آپ پوچھ لیں سال گننے والوں سے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا عرصہ، کاش تم اس حقیقت کو پہلے ہی جان لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بے مقصد تخلیق سے نہیں کوئی معبود بجز اس کے، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو پوجتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ کامیاب ہوں گے بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں عرض کرو میرے رب بخش دے میری گناہگار امت کو اور رحم فرما ہم سب پر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہاں پر سورۃ المومنون پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ نور شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکام کو، اور ہم نے اتاری ہے اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے
100 درے، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہیں کرتا اس کے ساتھ مگر زانیہ یا مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں 4 گواہ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے، اور نہ قبول کرنا ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے۔ اور وہی لوگ فاسق ہیں مگر ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور وہ خاوند جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہوں ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے، تو ان کی شہادت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ یہ تہمت لگانے میں سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ وہ خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خاوند سچا ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ، پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو معلوم ہو گیا کہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے، اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، نیز تم خیال کرتے ہو کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا
ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے، تو تم بھی نہ بچ سکتے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 20 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اعزاء و اقرباء کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔